هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلما احس عیسیٰ، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا منہم ان میں سے الکفر کفر کو، قال کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ بلا شبہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس چیز کے ساتھ جو تو نے نازل فرمائی. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. ومکروا، انہوں نے تدبیر کی. ومکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش اور ان کے جو معجزات تھے ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر پڑھے ہی تورات اور انجیل کے عالم تھے اور پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو یہ بھی محسوس ہو چکا تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو پھر کہا کہ لوگوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے میری مدد کریں. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعض لوگوں نے پھر مدد کی. اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگ انصار پیدا کیے جو مددگار تھے، اور انہی مددگار لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے. اگر نبی مختار کل ہوتا ہے تو یہاں عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی عیسیٰ ابن مریم لوگوں سے مدد تو نہ لیتے. اگر نبی اپنے سے کمزوروں سے مدد لے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ ہجرت سے پہلے
زمانہ حج میں مختلف قبائل جو تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کون ہے جو مجھے پناہ دے، تاکہ میں اپنے رب کا جو پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اس لیے کہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ پیغام پہنچانے سے مجھے روک رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انصار صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دل و جان سے پناہ دیتے ہیں۔ صرف انصار نہیں بلکہ جو مہاجرین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی دین میں حواری تھے اور مددگار تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے، جیسے ان کے حواری تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حواری تھے نا وہ صحابہ کرام تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ان کے انصار تھے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حواری تھے، جو مددگار تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ سوال کیا، کون ہے جو بنو قریظہ سے جا کر کے میرے بارے میں خبر لے کے آئے گا؟ یعنی بنو قریظہ سے جا کر کے خبر کون لے کے آئے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ خبر لے کر کے آئے۔ آپ نے پھر ایک دفعہ سوال کیا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی اس بات کی ہمت کی۔ آپ نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو پھر بھی زبیر رضی اللہ عنہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اور میرا جو حواری ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو تمام صحابہ کرام ہی آپ کے لیے دل و جان سے بڑھ کے احترام بھی کرتے، اور آپ کے لیے اپنی جان کا جو نذرانہ ہے یہ بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ لیکن ان صحابہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حواری تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ جو حواری تھے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ہمیں گواہ ہو جائیے کہ ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، اور ساتھ کہا کہ جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسول کی اتباع اور فرما برداری بھی کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے پھر خفیہ تدبیر کی تو اللہ نے بھی تدبیر کی۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ لوگوں نے تدبیر کیا اختیار کی تھی، کیا چال چلی تھی، لیکن دوسری آیت مبارکہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کی ایک سازش کی تھی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک کسی اور کی جو شکل تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اسے دے دی گئی، اور انہوں نے اسی آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور پھر اللہ نے تدبیر یہ اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اپنے ہاں اٹھا لیا، اور انہیں میں سے کسی ایک آدمی کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور انہوں نے اپنے ہی آدمی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، جو اللہ ہے وہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔